بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 8 کے اندر سورہ الانعام چل رہی ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں اور مویشیوں کے حوالے سے جو صحیح نقطہ نظر ہے اسے بیان فرمایا، اور مشرکین کی طرف سے جو غلط چیزیں مشرکانہ عقائد کی بنا پر شامل کر لی گئی تھیں یا معاشرے کا حصہ بنا دی گئی تھیں، اللہ رب العزت نے ان کا خاتمہ فرمایا، ان کی تردید فرمائی، ایمان والوں کو ان سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک اصولی بات یہ بیان فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا اور اسے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا گیا، اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا گیا ہے یا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو اس جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تم اسے بالکل نہ کھاؤ۔ پھر دوسری بات، اصولی بات بیان فرمائی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس جانور کو کھانا، اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک تیسری بات بھی درمیان میں بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ بسا اوقات مشرکین کوئی ایسی الجھی ہوئی بات کرتے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ شیطان ان کے ذہنوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ مثلا مشرکین کہا کرتے تھے، عجیب بات ہے، ہم ماریں تو حلال، اللہ مارے تو حرام۔ دیکھیں، یکدم آدمی چونک جاتا ہے، اللہ مارے تو حلال نہیں، اللہ مارے تو حرام، ہم ماریں تو حلال۔ مطلب کیا تھا؟ کہتے تھے جو جانور مر گیا اسے ہم کہتے ہیں مردار۔ مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت ہوا، فوت ہو گیا وہ، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی موت آئی، وہ کہتے تھے ان کے بقول تو اللہ نے مارا ہے تو حرام۔ اور ہم ماریں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کریں تو وہ کہتے تھے حلال۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ اب ایک لمحے کے لیے تو ایک مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ مارے تو حرام ہے، ہم مارے تو حلال ہے۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ مارنا دونوں صورت میں اللہ نہیں ہے، اور اللہ نہ مارنا چاہے تو دونوں صورتوں میں نہیں مرے گا، لیکن اس میں سے کون سی صورت انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اللہ پاک نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور جو صورت انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے اللہ پاک نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرتے تھے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اس پر ہمیں خود بھی بڑا غور کرنا چاہیے، وہ لوگ اپنی جتنی بھی پیداوار ہوتی تھی، جانور ہوتے تھے یا پیداوار ہوتی تھی یا پیسے وغیرہ ہوتے تھے، درہم دینار جو بھی ہوتے تھے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ شرکاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی یہ جو پیسہ ہے یہ ہم بتوں کے لیے لگائیں گے، ان کے سامنے نظر و نیاز کریں، ان کے لیے عمارتیں بنائیں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں، جو بھی کریں گے اس کے لیے یہاں سے لگائیں گے، اور یہ حصہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے خرچ کریں گے۔ اچھا، آگے پھر کیا ہوتا تھا؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
اگر اس حصے میں کمی آ جاتی جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے رکھا ہوا تھا یا اپنے لیے رکھا ہوتا تھا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے تھے، کہتے تھے اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر اللہ والے حصے میں کمی آ رہی تھی تو یہاں سے نہیں نکالتے تھے، یہاں سے نہیں نکالتے تھے، یہاں سے نکال کر اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اللہ کے حصے سے نکال کر تو مشرکین شرک کا جو راستہ ہے اس میں لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنی بری ان کی سوچ، اتنے برے ان کے فیصلے ہیں۔ بعین ہی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ ہمارا طرز عمل مشرکانہ نوعیت کا نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ شکل ضرور اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے کچھ ٹائم رکھا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، اور کچھ ٹائم ہم نے رکھا ہوتا ہے اپنے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے اور مصروفیات کے لیے۔ اگر ہمیں دنیا کے کام کاج میں اضافی ٹائم کی ضرورت ہو تو جو اللہ کے لیے ٹائم رکھا ہے وہ نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب اضافی ٹائم کی ضرورت ہو تو ہم یہاں سے نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا ہی معاملہ اپنی پیداوار، اپنے جانوروں کے حوالے سے مشرکین کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت غلط کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ آخر میں اس کا وبال اور اس کا انجام بھگتیں گے۔ اسی طرح مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانور حلال کر رکھے تھے اور کچھ جانور حرام کر رکھے تھے، محض اپنی سوچ سمجھ کی بنیاد پر۔ مثلا وہ کہتے تھے کچھ جانور وہ مخصوص ہیں ہمارے، اچھا لا یطعمها الا من یشاء، اس کو صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں گے، جس کو ہم نہیں کھلانا چاہیں گے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے جو جانور پیدا کیے ہیں وہ ساری نوع انسانیت کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی جانور اللہ پاک نے عام ہے، اللہ نے کوئی جانور کسی کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ امیر جو ہیں وہ یہ جانور کھا سکتے ہیں، یہ غریب نہیں کھا سکتے، ہاں، یا زیادہ نیک ہیں وہ یہ کھا سکتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیز سب کے لیے حلال ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، کچھ جانور ہیں جو کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، وہی کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا افتراء علی اللہ، یہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، اللہ اس سے بری ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، کہ کچھ جانور ایسے ہوتے تھے کہتے تھے یہ صرف مرد کھائیں گے، خالصۃ لذکورنا، صرف مرد، ومحرم علی ازواجنا، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید فرمائی، فرمایا سیجزیہم وصفہم، میں تمہاری ان باتوں کی، غلط باتوں کی سزا ضرور دوں گا۔ تم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیز حلال کی ہے تو وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جس کو حرام کیا ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے۔ صرف ایک چیز ہے، بسا اوقات کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے کوئی چیز نقصان دے رہی ہوتی ہے، جیسے کچھ مرض ایسے ہیں اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں میں بڑا گوشت نہ کھائیں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ حرام نہیں، اگر کھا لیتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے تاکہ اس کی صحت بحال رہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ الانعام چل رہی ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 10 احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 10 احکامات کی پیروی کرو، کیونکہ یہ 10 احکامات وہ ہیں جو تمام امتوں کے اندر مشترکہ تھے۔ تمام امتوں میں اللہ رب العزت نے یہ 10 احکامات انسانوں کو دیے تھے کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ فرمائیے کہ آؤ لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں تمہارے رب نے حلال کی ہیں اور کہاں کہاں کیا کیا چیزیں تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ 10 احکامات ایسے تھے، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں یہ احکامات تھے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تمام انبیاء علیہم السلام کی متفقہ اور مشترکہ تعلیم۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ 2، نمبر 3،
اور ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، خوشی ناخوشی کسی بھی صورت میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، نہ تو غربت فقر و فاقہ کی وجہ سے، اس ڈر سے، نہ ہی اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو کسی صورت میں قتل نہیں کرنا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کسی بھی قسم کی بے حیائی اوپن ہو، کھلے عام ہو یا وہ خفیہ طور پر ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ولا تقربوا الفواحش، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ نے ہر انسان کی جان کو محترم بنایا ہے، خبردار کسی محترم انسان کا قتل نہیں کرنا، کسی محترم انسان کا، یعنی جس کی جان اللہ نے محفوظ کی ہے اس کا قتل نہیں کرنا۔ یہ انسان کی بات ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا قتل تو اور بھی زیادہ سخت ہے اور برا ہے، لیکن عام انسان اس کا قتل بھی اللہ کے ہاں ممنوع اور ناجائز ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 ولا تقربوا مال الیتیم، غلط ارادے سے، غلط نیت سے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ کہ ہم اس کو ہڑپ کریں، ہڑپ کر کے کھا جائیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ نمبر 7 جب بھی کہیں کوئی چیز تولو، جب بھی کوئی چیز ناپو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرنا ہے۔ ناپ تول میں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور وَلَا تُخْسِرُوا، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر اور کم کر کے نہیں دینی۔ نمبر 7 ہو گئی۔ نمبر 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم کوئی بات کہو، خیر بھلائی انصاف نیکی کی بات کہو، کیونکہ ہماری ہر بات تولی جا رہی ہے۔ یہ 8 ہو گئے۔ اور نمبر 9 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد پورے کرو، یعنی اللہ کا نام لے کر انسانوں سے جو بھی کمٹمنٹ کرو وہ پوری کرو۔ اور 10ویں اور آخری، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ اور متفقہ تعلیمات ہیں۔ 10ویں یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اسی پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ جو راستے ہیں ان راستوں پہ نہیں چلنا۔ یہ 10 احکامات تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ تعلیمات ہیں۔ سورہ الانعام مکمل ہوتی ہے اور پھر آگے شروع ہوتی ہے سورہ الاعراف۔ اعراف کیا ہے یہ انشاءاللہ ابھی آگے آتا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں سے اور 8ویں پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا ہی اہم اور تفصیلی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور وہ مضمون یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو، اور یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ شیطان کے لیے بھی تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بجائے اس کے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، معافی مانگے، وہ اللہ کے سامنے بلا وجہ بحث و مباحثہ میں پڑ گیا، دلائل دینے شروع کر دیے کہ میرا عمل ٹھیک ہے، میں نے اس انسان کو سجدہ نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کی ریزن کیا تھی۔ تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثے میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، اس جنت سے نکل جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو مردود ہے۔ اسے جب یہ پتہ لگا کہ انسان کی وجہ سے میں اس جنت سے محروم کر دیا گیا، اور میں جنت سے محروم ہو گیا انسان کی وجہ سے، یہاں سے نکالا جا چکا ہوں، اس نے کہا یا اللہ پھر اس انسان کے ساتھ میری اب دشمنی ہے، اس انسان کے ساتھ اب میری دشمنی ہے، اب اس کو میں نے گمراہ کر کے چھوڑنا ہے۔ یا اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں، اور میں نے اس کو گمراہ کر کے چھوڑنا ہے، میری اس کی لڑائی، میری اس کی دشمنی ہے۔ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی
کہ اللہ میں آپ کے عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب اس انسان کو میں نے کسی بھی طرح گمراہ کر کے چھوڑنا ہے اور میں نے اس کو جنت سے محروم کر کے چھوڑنا ہے، ابھی بھی اور آئندہ اس کی اولاد کو بھی۔ اور آپ نے اس کو جو فضیلت دی ہے نا مجھ پر، اور مجھے کہنے ہیں کہ اس کو سجدہ کر، گویا اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس فضیلت کے قطعاً قابل نہیں۔ سوچ لیجئے، کپ کپا جانے والی بات ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی نظروں میں گرائے گا، اللہ کی نظروں میں نااہل ثابت کرے گا، ناکارہ ثابت کرے گا، غلط ثابت کرے گا، جہنمی بنائے گا۔ یہ اس کے دعوے ہیں، یہ اس کے چیلنج ہیں، اس کے لیے اس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت دے دی گئی۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور وہ نکالا جا چکا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان دونوں کو بے لباس کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا یہ درخت نہ کھانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ شیطان کو پتا تھا اگر یہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ان کا جو لباس ہے وہ اتر جائے گا، یہ بے لباس ہوں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم میں اور آپ، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے اتروایا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ انہیں ایک دوسرے کے سامنے بالکل بے لباس کر دے، برہنہ کر دے انہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ انسان کو بے لباس کرنا اور برہنہ کرنا اور اس کا انسان کو انسانیت کے سامنے ننگا کرنا، یہ شیطان کی سازش ہے، یہ شیطان کی سازش ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا پلان ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب انسان بے حیائی کی طرف چلے گا اور بے لباسی کی طرف چلے گا اور گناہ کی طرف چلے گا تو پھر وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا لباس اترا، اما حوا کا لباس اترا، فوراً انہوں نے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، تو اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ شرم و حیا والے تھے، وہ تو نیک انسان تھے نا، وہ تو شرم و حیا والے تھے۔ جو ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا اور ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وہ بے لباس نہیں رہے، وہ تو صرف ایک عمل کا آپ کہہ لیجئے کہ منطقی نتیجہ جو نکلا تھا وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنے آپ کو چھپایا، اور لیکن بہرحال ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا شیطان دشمن ہے اور یہ دشمنی کرے گا، اور کہیں تمہیں دشمنی میں کسی مشقت میں نہ ڈال دے، اب بہرحال آپ لوگ جنت سے اتر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کردار دکھایا اور اس کا ایک بہت بڑا وار کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ اس لیے بے حیائی کی طرف اس لیے لے کے جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ حیا جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب انسان بے حیا ہوگا نا تو صرف اس کا ظاہری لباس نہیں اترے گا بلکہ اس کا جو ایمان کا لباس ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ اس 8ویں پارے کے سورہ اعراف کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون وہ ہے جنتیوں جہنمیوں کی گفتگو۔ اس دوران اعراف والے بھی آ جاتے ہیں۔ اعراف کون ہے؟ اعراف جنت میں ایک جگہ ہے، ایک آپ اسے کہہ لیجئے کہ ویٹنگ روم کہہ لیجئے، ایک طرح کا ویٹنگ پلیس ہے، وہ انتظار گاہ ہے۔ وہاں کون ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، لیکن کچھ گناہ ایسے کیے انہوں نے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جہنم سے بچ گئے، جہنم میں نہیں جا سکتے، ایمان ہے، صاحب عمل ہیں، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہیں۔ وہ گناہ ابھی جنت میں نہیں جانے دے رہے اور ان کا جو ایمان ہے وہ جہنم سے بچائے ہوئے ہیں۔
ان کو اللہ پاک ایک ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. یہ تکون بن گئی، جنتی اصحاب اعراف، جہنمی. اب اللہ پاک یہاں پر جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو نقل کر رہے ہیں. بنادى اصحاب الجنت اصحاب النار. بڑے غور سے سنیے گا. جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، تقوی اختیار کرو، عبادات کرو، تو اس پر تمہیں جنت ملے گی. ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا، بالکل برحق پایا، ہم جنت میں آ گئے. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اچھا بتاؤ، تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا، تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ اور وہ کفر کا تھا کہ اگر کفر پر رہے، نافرمانی پر رہے اور برائیوں پر رہے تو جہنم میں جاؤ گے. قالوا نعم. جہنمی کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا. فأذن مؤذن بینہم. تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فرشتہ ہوگا، پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین. ان ظالموں پر، جہنمیوں پر اللہ کی لعنت. اچھا پھر نا جو جہنمی ہوں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. دیکھو اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کیا طرح طرح کے پھل ہیں، کیا پانی کی نہریں ہیں اور جھرنے ہیں اور چشمے ہیں اور کیا کیا تمہارے پاس نعمتیں ہیں. تو کچھ تھوڑا سا کوئی کھانے پینے کا پھل اور کوئی ٹھنڈا پانی ہماری طرف بھی پھینک دو. یہاں ہمیں کھانے کو کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاس کھانے کو خشک لکڑیاں ہیں اور کانٹے دار لکڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. وہ جب ہم کھاتے ہیں نا تو ہمارے حلق میں جا کر کانٹے اٹک جاتے ہیں، ہم نہ اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے ہیں. کھانے کو یہ ہے. اور پینے کو کیا ہے کہ ہمارے جسموں سے گند نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے، اور وہ خون اور پیپ جو ہے نا ہمیں وہ پینے کو دیا جاتا ہے. انا للہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم اللہم احفظنا من اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اور جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا پانی وہ جب ہم پیتے ہیں نا، فقطع امعاءہم، وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ اندر جب جاتا ہے تو آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکلتا ہے. تو افیضوا علینا من الماء، جنت کا ٹھنڈا ٹھار خوشبودار شیریں پانی، میٹھا پانی، وہ جھرنوں کا پانی، ہاں وہ چشموں کا پانی کچھ ہمارے اوپر بہاؤ نا. جنتی آگے سے کہیں گے، سنیے، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں. اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے. اچھا یہ گفتگو چل رہی ہے، اس دوران وہ جو اعراف والے ہیں نا وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب جب وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا. اور جب وہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان سلام علیکم، جناب سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکم. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ امید ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ ابھی جنت میں نہیں جا پا رہے، یا ان کی نیکی اور برائی برابر ہو گئی ہوگی، نیکی اور برائی برابر ہو گئی ہوگی. اب ان کو ایسی نیکی چاہیے کہ جنت میں لے جا سکے، کوئی ایسی نیکی، تو ابھی انتظار ہے. تو یہ اصحاب اعراف کا تذکرہ کر کے اللہ پاک ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ نیکیاں زیادہ کرو، تاکہ کل جب نیکی اور برائی تھلے گی نا، کل جب نیکی اور برائی تھلے گی تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ، اور برائی کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور تم جہنم سے بچو. اور
دوسری طرف اگر تمہارے کچھ گناہ ہیں نا، دنیا میں توبہ کرو، معافی مانگو اللہ پاک سے، ایسا نہ ہو کل یہ گناہ جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ مضامین تو بہت ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔